بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات کی تاثیر رکھنے والے درخت کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عقل مند آدمی نے امتحان کے طور پر کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے جو کوئی اس کا میوہ کھا لیتا ہے تو کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس درخت کے لیے عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ ایک قاصد سالہ سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگرداں پھرتا رہا اور اسے کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریافت کرتا، لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب یہ آدمی غریب الوطنی اور سفر کی مشقتوں سے تھک کر چور چور ہو گیا تو نامراد اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کر لیا، واپسی کا ارادہ کر لیا۔ واپسی کے وقت راستے میں ایک شیخ ملے جو اپنے زمانے کے قطب تھے۔ جس مقام پر یہ آدمی نادم اور شرمندہ اور مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کر رہا تھا، وہیں ایک بڑے قطب وقت اور صاحب کرم بزرگ رہتے تھے۔ یہ آدمی شیخ کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، اے شیخ، میں اپنے مقصد اور مراد میں نا امید ہو گیا ہوں۔ یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے، آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ شیخ نے دریافت کیا، تمہاری نامرادی اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے بادشاہ نے مجھے کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں جو ہندوستان کے اطراف میں پایا جاتا ہے، جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے سالہ سال ڈھونڈا مگر اس کا نشان اور پتہ نہ ملا، سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔ شیخ یہ گفتگو سن کر ہنسے اور کہنے لگے، اے دوست، یہ درخت صرف علم کی نعمت ہے۔ علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور بے علم آدمی مردے کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ علم سے مراد صرف وہی علم ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، اور جس علم کے ذریعے
معاش اور ملازمتیں ملتی ہیں، روزی ملتی ہے، وہ علوم صنعت اور حرفت کہلاتے ہیں۔ علم اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف علم دین ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے مالک کو راضی کر کے دونوں جہاں کی باعزت حیات حاصل کرتا ہے، اور جس کے بغیر آدمی زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر علم کو آب حیات سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ناممکن ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ علم دین حاصل کرے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں کا اپنے اعمال کے سبب غار سے نکل جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش نے انہیں روک لیا۔ تینوں نے غار میں پناہ لی، لیکن جب وہ اندر گئے تو ایک بڑی چٹان گر کر غار کے منہ میں جا لگی، جس سے غار کا منہ بالکل بند ہو گیا۔ اس موقع پر ایک نے دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، اس مصیبت سے اب صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ اب ہر آدمی کو اپنے کسی ایسے عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 1 سیر چاول کے عوض میرا کام کیا تھا، لیکن وہ آدمی چلا گیا اور اپنی مزدوری چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس سیر چاول کو لیا اور اس کی کھیتی کی، اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار سے ایک گائے خرید لی۔ اس کے بعد وہی آدمی مجھ سے چاول مانگنے آیا، میں نے کہا یہ گائے کھڑی ہے، اسے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی اس گائے کو لے کر چلا گیا۔ بس اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ پھر دوسرے آدمی نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے میں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں روزانہ رات کو اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پیش کیا کرتا تھا۔ ایک رات اتفاق سے میں دیر سے آیا، والدین سو چکے تھے، ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، لیکن میری عادت تھی جب تک بوڑھے والدین کو دودھ نہ پلا دوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا اچھا نہیں لگا اور چھوڑنا بھی مناسب نہ لگا، چنانچہ میں نے ان کا وہیں انتظار کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بس اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے، تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے کیا تھا تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، اب آسمان نظر آنے لگا۔ پھر آخری آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی جو غریب تھی، جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اسے بدفعلی کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن اس نے انکار کیا اور صرف ایک شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے 100 دینار لا کر دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی، محنت کی، آخر کار وہ رقم مجھے مل گئی اور میں اس کے پاس آیا اور رقم اس کے پاس حوالے کر دیا، اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کھڑا ہو گیا اور 100 دینار بھی واپس نہ لیے۔ بس اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے کیا تھا تو ہمارا راستہ صاف کر دے۔ تو راستہ صاف ہو گیا، یعنی چٹان کھل گئی اور وہ تینوں حضرات خیریت کے ساتھ باہر نکل گئے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ایک مرتبہ سفر حج کے لیے کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، جس میں امیر اور غریب، تاجر اور سوداگر، ہر قسم کے آدمی سوار تھے۔ اتفاق سے کسی سوداگر کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے کشتی میں تمام لوگوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ایک آدمی پر جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کشتی پر سوار تھے، اس پر بھی شک ہوا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ لوگ ان پر شک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونے لگے، کہنے لگے، اے اللہ، اے رب العزت، عزت اور ذلت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور ایک ہزاروں مچھلیاں تیرتی ہوئی پانی کے اوپر آ گئیں، جن میں سے ہر ایک مچھلی اپنے اپنے منہ میں ایک ایک بے بہا موتی یعنی قیمتی موتی لیے ہوئے تھی۔ اس درویش نے اس میں سے ایک موتی لے کر سوداگر کو دے دیا اور بلا خوف و خطر اسی وقت کشتی سے اتر کر پانی میں چلا گیا۔ جب ہی سے ان کا نام ذوالنون یعنی مچھلی والے مشہور ہو گیا۔ معزز حضرات و خواتین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات روزانہ اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہی ہوں گے، اور جو کچھ کمی اور کوتاہی کا اندازہ ہوتا ہوگا اس کے مطابق اس کمی اور کوتاہی کا تدارک کرتے ہی ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔